اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد پچھلے دن کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج میرا خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے۔ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، اخلاق و عادات کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے وہ جو موضوع ہے وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم سرسری طور پر مختصراً ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب ہم عظمت نبوی کی بات کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، وہ چیزیں حضور نے خود ہمیں بتائی ہیں۔ حضور نے بتایا کہ مجھے باقی نبیوں کے معاملے میں 5 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ مجھے ساری بنی نوع انسان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ کسی مخصوص امت کے لیے، مخصوص بستی کے لیے ہوتے تھے، لیکن مجھے ساری بنی نوع انسان کے لیے پیغمبر بنایا گیا اور ہمیشہ کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک، ان سب کے لیے آخری نبی آپ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ میں یہ خاص مہربانی کی ہے کہ میرا روب جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے لوگوں کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں جاگزین ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ روشن مثال جو ہے وہ جنگ تبوک ہے۔ جب مدینہ سے تبوک آخری سرحد ہے اس کی، سعودی عرب کی، وہاں سے آگے عراق وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، تو اتنا سارا فاصلہ کر کے وہ گئے ہیں، لیکن رومیوں کو جو تیاری شیاری کر رہے تھے جنگ کی، حضور کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جس میں حضور کو ساری دنیا پر امتیاز حاصل ہے، سارے پیغمبروں پر، وہ ہے کہ ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں نماز کا وقت آئے، جہاں عبادت کا وقت ہو، جہاں آپ کو موقع ملے، وہیں پر آپ اللہ کی نماز پڑھ لیں، اس کی عبادت کر لیں۔ پہلے ان کو، پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے وہ مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں ان کو جا کے نماز وغیرہ، عبادت وغیرہ کرنی پڑتی تھی۔ چوتھی بات یہ کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ ان کے لیے، جو اس کو حاصل کرتے تھے، ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ مال غنیمت کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس مال غنیمت کو ختم کر دیتی تھی۔ وہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ نے جو جہاد کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں جنگ کی ہے، وہ صحیح کی ہے، مال غنیمت کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن حضور کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے آپ کے امت کے لیے۔ اور آخری بات جو ہے، 5ویں بات جو ہے جس میں حضور کو باقیوں پر امتیاز دیا گیا، وہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ قیامت والے دن حضور جو ہے وہ مقام محمود پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب کروں۔ یہ 5 چیزیں تو حضور نے خود بتائی ہے۔ یہ بھی بتائی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، جیسے ایک عمارت ہے، اس میں کسی ساری عمارت بن گئی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ میرے آنے کے بعد نبوت کا باب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو انہوں نے ہمیں خود بتائی ہے چیزیں۔ اب اگر ہم حضور کی عظمت کو اندازہ لگانا چاہیں تو آپ اور میں تو عام لوگ ہیں، ہم تو کوئی اتنے بڑے عبادت گزار یا کوئی عالم یا کوئی بہت بلند پایا صوفی نہیں ہے۔ اگر کسی پیر کے بارے میں آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ اس کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو وہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نہ ہم دوسرے، اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ داتا صاحب کا مقام زیادہ ہے یا سید اجمیری کا زیادہ ہے یا ابو علی سینا کا زیادہ ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس مقام تک کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں۔ حضرت نظام الدین دلی والے جو تھے، نظام الدین اولیاء، ان کے پاس گئے تھے ابو علی قلندر کے، جو مجھے مرید کر لیں، تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی انتظار کریں، آپ جب فارغ ہوں گے تو آپ کو مرید کر لیں گے، بیعت کر لیں گے۔ تو ابو علی قلندر نے سوچا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ان کا کیا مقام ہے۔
پیروں کے اندر اور ان کا روحانیت میں کیا مرتبہ ہے. تو انہوں نے پہلے آسمان پر دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے آسمان پہ دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے, تیسرے پہ دیکھا تو نظام الدین اولیا نماز پڑھ, 7 آسمانوں پہ دیکھی. اتنی دیر میں وہ نماز سے فارغ ہو گئے. تو انہوں نے کہا بولی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بیعت کرنے کے لیے آیا ہوئی ہوں. انہوں نے کہا 7 آسمانوں کی سیر تو بغیر پیر کے کر لی, اب تمہیں پیر کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ تمہیں بیعت کی ضرورت ہے, تمہیں چل جا. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم سفارش کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پہلے کر لیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو ہر آدمی کو اللہ میاں نے کچھ خاص مقام دیا ہوا ہے. ہم پیروں کے جو مرتبے کو یا صوفی جو لوگ ہیں یا علماء ہیں ان کے مرتبے کو بھی نہیں اسیس کر سکتے کہ ان میں کس کا زیادہ ہے کس کا. اللہ میاں کر سکتے ہیں. اللہ میاں نے تو قرآن میں کہا ہے نا انبیاء کے بارے میں وہ کہ کچھ پیغمبروں کو ہم نے دوسروں سے زیادہ درجے دیے ہیں. وکلم موسیٰ تکلیما, اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ میں کلام بھی کہ وہاں پہ ذکر ہے اس بات کا کہ سارے نبی اور پیغمبر جو ہیں ان کے اللہ کے پاس درجے مقرر ہیں. اب اگر آپ نے کسی چیز کی عظمت کا یا اس کی صحیح معنوں میں اس کی جو بھی اس کا میرٹس ہیں اس کا اندازہ لگانا ہو تو ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو اندازہ لگانے والا ہے اس کی حیثیت اس سے بلند ہونی چاہیے جس چیز کا وہ اندازہ لگا رہا ہے. جیسے کہ استاد ہے, وہ اپنے بچوں کے بارے میں اسیس کر کے بتا دیتا ہے کہ بچہ تم 3rd ڈویژن میں پاس ہو گئے اور تم 2nd ایئر میں ہو گئے اور تم فلاں میں ہو گئے, یا تمہیں محنت کرنی پڑے گی, یا تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, وہ بتا سکتا ہے. اس لیے کہ استاد کا مقام مرتبہ علم جو ہے اس سے زیادہ ہے. بلکہ اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, میرے 2 کزن وہ تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے MA اردو کے امتحان دے رہے ہیں, ہم دونوں تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر بتاتا ہوں, آسان سا شعر ہے, ایک ہی مصرع مشکل ہے, دوسرا آسان ہے. آپ نے 1 منٹ میں بتا دیا تو 1st کلاس, 2 منٹ میں بتایا تو 2nd کلاس, 3 منٹ میں بتایا تو اب بھی 3rd کلاس ہے. کہنے کہ بتائیں شعر کیا؟ شعر ہے علامہ اقبال کا, صحیح پہن ہے ترازو کم و کیف حیات, تیری میزان ہے سمارے سحر و شام. ابھی یہ میزان ہے سمارے سحر و شام, یہ تو آسان سی بات ہے, ایک ہی مصرع اس کا ذرا مشکل. تو لگے رہے میں وہاں بیٹھے ہوتا, کچھ 4-5 منٹ بعد انہوں نے مجھے بتا دیا. تو کنڈی کارکور کے دونوں نے آپ سے مشورے کر کے بتا دیا کہ یہ مسئلہ نکلتا, دونوں کی 3rd ڈویژن آ گئی. اور وہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے کتنی محنت کی ہے, کتنا اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے, کتنی اس نے جان ماری ہے اس کے لیے. صبح شام گرنے سے نہیں ہے کہ رات کتنی اور دن کتنے اور آپ کی عمر 80 سال ہے 90 سال ہے. تو ایک بزرگ والی بات ہے, ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 3 سال. انہوں نے کہا اب میں 80 سال کے نظر آ رہے ہیں, آپ 3 سال کے. انہوں نے کہا اس سے پچھلی ساری بیکار تھی, 3 سال پہلے میں نے توبہ کیا اور اللہ کے راستے پہ چلا, اور میری یہی عمر جو ہے امپارٹینٹ ہے اور کام کیا. تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکیں کہ آپ کا مرتبہ کس لیول کا ہے, کس بلندی پر ہے آپ کا مقام. اور اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, شیخ سعدی نے کہہ دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی تعریف اس طرح کر سکیں جیسے اس کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے. وہ یہ کہہ کہ اس سے غالب نے کہا, اس نے بھی فارسی میں کہا مرزا غالب نے کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشت ہیں. غالب جو حضور کی تعریف ہے وہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہی کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است, کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حضور کے مرتبہ کو پہچانتی ہے, اس کو ان کو پتہ ہے کہ حضور کا مقام مرتبہ کیا ہے, ہم نہیں پہچان سکتے. ہمارے یہ جو ہے فہم و ادراک سے بالا تر چیز ہے. تو لیکن ان ساری باتوں کے بعد بہت سی باتوں میں حضور نے کہا بھی ہے کہ آپ لوگ میری طرح نہیں ہو. مثلاً حضور صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھا, 24 گھنٹے گزر گئے, اگلا روزہ شروع ہو گیا کچھ کھائے پیے بغیر, 2 دن کا روزہ ہو گیا. حضور نے 3 دن کے روزے بھی اس طرح رکھے ہیں. تو صحابہ نے رکھنے شروع کیے تو بے ہوش ہو کے کرنے پڑے. تو حضور سے آ کے ذکر کیا تو صحابہ نے اس وقت حضور نے فرمایا کہ ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں,
میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو آپ لوگ میری طرح نہیں ہیں. آپ حضور نے بہت سی جگہوں پر یہ ڈفرینشیٹ کیا چیزوں کو کہ ان کا مرتبہ مقام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن پھر بھی کچھ انسانی پہلو ایسے ہیں حضور کی ذات کے، حضور کی زندگی کے، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، ان سے ہم روشنی لے سکتے ہیں، اس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ہیں. مطلب حضور کی ذات کے بارے میں تو ایک نہیں ہے نا، آپ گرنا شروع کریں. آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے حرکات، آپ کے جو تسبیحات، آپ کی عبادات، آپ کی جنگیں، آپ کے جتنے معاملات ہیں صحابہ کے ساتھ، وہ تو ختم ہونے میں نہیں آتے. لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور کی بطور انسان ہمارے لیے جو ایک مثال ہے، اس میں حضور کی بطور باپ اپنے بچوں سے سلوک کیسا تھا، حضور کی بطور داماد، بطور سسر، اپنے ساتھی، اپنے رفیق، سب لوگوں کے ساتھ حضور کا، اس کے بارے میں آپ کو بے تحاشا مثالیں مل جائیں گی کہ حضور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. حضور نے فرمایا گھر والوں کے ساتھ کہ تم نے بہترین وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میرا سلوک تم سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا موجب بن سکتی ہیں. اب ایک پہلو جو پہلا سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے اور جس کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہے حضور کی دعوت. آج اندر سے کوشش کریں. بحیثیت دائی جو دعوت حضور نے لوگوں کو پیش کی، اور اس کے جو مختلف مراحل جو ہیں وہ حضور نے طے کیے، اس میں سب سے پہلا ہے مکی زندگی کا دور. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی فہم و فراست اور بہت ہی بلندی خیال جو ہے اس کے مطابق معاملات کو حل کیا گیا. مکہ میں یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے مسلمانوں کو حکم تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی. آپ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، تنگ کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر لیں، لیکن آپ نے مقابلہ نہیں کرنا. مقابلہ اس لیے نہیں کرنا کہ آپ کے جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ اس جمع غفیر کے سامنے نہیں رہ سکیں گے، یہ مٹھی بھر جماعت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں کرنا. اس وقت مکہ میں یہ فیصلہ تھا. مدینہ میں جا کے پھر تلوار پکڑی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کا ساتھ بندوبست جو ہے وہ تلوار کے زور سے کریں، اور جیسے بھی کریں وہ دوسرا معاملہ. تو کسی بھی دعوت کے لیے جو پہلا معاملہ ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کی ہے نا تنظیم ربانی، وہ ان کا تنظیم اسلامی، اس میں وہ پہلی جو دعوت دیتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ان کے پاس آتے ہیں، ان کو سورہ عصر جو ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ حق کی بات کی تاکید کرتے رہتے ہیں اور اس تاکید کرنے میں پھر آپ کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ مقابلہ بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. کتنے پیغمبروں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. حضرت شعیب کو کہا تھا کہ آپ اگر یہ تبلیغ کرنا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ان کو کہا تھا کہ آپ کے اگر رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. تو انہوں نے کہا میرے رشتہ داروں کا ڈر تو ان کو زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں. انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا. تو میں تو یہ آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر نیکی کا کام کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، تو عام طور پہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہوتی ہے وہ اگر کبھی خلاف ہو جائے تو پھر پوری طرح خلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ پورا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کے شر سے بچو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے. حضور کے ساتھ پیغمبر سے زیادہ تو لوگوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتا ہے اب دوزخ میں گرنے والے بھائی خدا کے لیے ادھر آ جاؤ، اپنی جان بچا لو، اپنے بچوں کی، اپنے ساری نسلوں کی جان بچا لو. اور اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں، کیوں آپ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کو اتنی سزا. تو آپ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی بہت نیکی کر لیں تو آپ کو بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو برداشت کریں اگر کہیں تکلیف یا پریشانی آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مادرزاد اندھا جو ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کے ساتھ ہاتھ پھیر دیتے تھے جسم پہ تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دن انہوں نے 12 آدمیوں کو ٹھیک کیا، 11 بندے اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ نے اچھا کیا۔ 11 بندے ٹھیک ہوئے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو جو پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اسے زیادہ کی توقع نہ رکھیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا فارمولہ وہی ہونا چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے نیکی کی ہے، اگر اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کے حکم مطابق کیا، تو پھر اس سے اجر کی توقع بھی اسی سے رکھیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کون سی نیکی ہے جو برائی کا یا گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے نیکی کی ہو اور آپ کو اس کے بعد گناہ ملے؟ کوئی آپ کے ذہن میں؟ ہاں، اگر آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کا کوئی کام نہیں کر رہا، اس کے بعد آپ اس کو جتلاتے ہیں، جتلانے میں گناہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے اس نیکی کے معاملے۔ تو یہ تو ایک بنیادی سی بات ہے۔ اب یہ کہ حضور کی زندگی کا پہلا داعی کے طور پر حضور نے جو سلسلہ ارینج کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو تکلیف اٹھانے کی، پریشانی اٹھانے کے ساتھ ساتھ صبر اور حوصلے کی تلقین بار بار کی۔ اس کے بعد آپ نے جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے ہیں تو ایک مکتب یا ایک مدرسہ صفا کے نام سے، اصحاب صفا، جو اور کچھ نہیں کرتے تھے، صرف حضور سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، وہیں پڑھے رہتے تھے، کمانے کے لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے، کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، لیکن وہ جو بات حضور کے حجرے کے سامنے تھے، جب حضور باہر نکلے تو انہوں نے ان کی بات سن لی، جب اندر گئے تو سن لی، جب نہیں ہے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اصحاب صفا وہ پہلا مدرسہ تھا، پہلی خانقاہ تھی، پہلا مکتب تھا جہاں سے لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر کے نکلے، اور پھر بعد میں گورنر بنے ہیں۔ وہ وہاں ابو ہریرہ گورنر ہیں ایک بہت بڑے صوبے کے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ، بلکہ ابو ہریرہ کا ایک واقعہ تو بہت ہی مزیدار ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی ہے تو وہ تلوار حضرت علی کی طرف سے چلاتے تھے، صبح کو لڑائی ان کی طرف سے کرتے تھے، اور رات کو کھانا حضرت معاویہ کے ڈیرے پہ جا کے کھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے حق وہ ہے، تلوار اس کے ساتھ اٹھے گی، باقی معاویہ اپنا یار ہے، کھانا شانا اچھا ہوتا ہے، ذرا پرتکلف رہتے تھے تو وہ کھانا ادھر جا کے کھاتے۔ ادھر معاویہ کا بھی دیکھیں حوصلہ اور تحمل، کہ ان کو پتہ ہے صبح میرے خلاف لڑائی کی ہے، لیکن وہ ان کو انٹرٹین کرتے تھے۔ تو وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس لیول پر پہنچے، علم کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، کہ وہ گورنری تک پہنچے، بڑے بڑے مقامات تک پہنچے۔ وہ ایک پہلا مکتب حضور نے مقرر کیا۔ پھر حضور نے صحیح لوگ منتخب کر کے ان کو لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا۔ جب مکہ میں انہوں نے ہمیں اس بیعت عقبہ ثانیہ پہ ریکویسٹ کیا تھا کہ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں اسلام سکھائے، تو حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے تقریباً آدھا مدینہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا جب حضور آیا، اسی لیے حضور کا بڑا شاندار استقبال ہوا تھا۔ ان کی کوشش سے آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اسلام کا یہ جو پیغام ہے یہ پھر حضور نے ڈیوٹی لگا دی حجۃ الوداع میں کہ یہ آپ ہر جگہ تک لوگوں تک پہنچائیں۔ دعوت جو ہے اس میں ایک تو پہلی بات کہ دعوت دینے والا انتہائی خلیق ہو، وہ جو ایک بندہ ہے کہ ہجوم کیوں ہے آج شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، وہ ذرا نیک اچھی گفتگو کرتا ہے تو لوگ سارے ادھر کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح دعوت دینے والا بھی اگر اچھے مزاج کا ہے، اور اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، حضور سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی خوش قسم کیا کہ آپ ان کو نرم خو مل گئے ہیں، نرم مزاج مل گئے ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ داعی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد میں مٹھاس ہو، وہ لوگوں کو، اور پھر لوگوں کا سچے دل سے خیر ہو، صرف باتیں نہیں، سچے دل سے خیر ہو، اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی ہو، اور پھر وہ اپنے علم میں کامل ہو، مطلب یہ کہ جو چیز وہ بتا رہا ہے اس کے بعد میں پھر اس پر وہ خود صاحب عمل ہو، اس پر عمل بھی کرے، جو کہے اس پر عمل بھی کرے، تو لوگوں پر اثر اس کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ حضور پہنچے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے جب بدر کے قیدی آئے ہیں تو ان کو شرط کیا رکھی تھی فدیہ کی کہ اگر کسی کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کا یہی فدیہ ہے۔
اور تو اس میں جو بات اس میں امپارٹنٹ آتی ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن میں ہے کہ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور یزکی کو آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں۔ تو یہ داعی کا کام جو ہے یہ معلم کا کام ہے، اسی لیے جو علماء ہیں وہ وارث الانبیاء اسی لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں حضور نے اصحاب صفہ کی اتنی رعایت کی ہے کہ اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے ایک لونڈی مانگی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اصحاب صفہ پہ ترجیح نہیں دے سکتا، جو ان کے لیے ان کا حق زیادہ ہے کیونکہ وہ یہاں صبح سے شام تک پڑے رہے۔ اس کے بعد حضور کی جو دوسرا مطلب یہ بریفلی میں بیان کر رہا ہوں، ایسے تفصیل میں تو کتابیں اس پہ پڑھی جا سکتی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ حضور نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کیا کیا، پہلا کام کیا ہوا؟ مسجد بنائی، بہت بڑی، لیکن وہاں پر سیاسی صورتحال، اب سیاسی صورتحال کا تھوڑا سا 2-4 لفظوں میں اندازہ کر لیں، 2-4 بات۔ سیاسی صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا؟ وہاں پر 3 قبیلے یہودیوں کے، بڑے بااثر، بڑے مالدار، اور علم و فضل میں کیونکہ ان کے خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی 1400 سال سے، وہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ بنی قینقاع تھے، اس کے بعد بنو نذیر تھے، اس کے بعد بنو قریظہ تھے۔ یہ 3 صوبے، یہ 3 جو قبیلے تھے بڑے طاقتور تھے، اور مہاجرین اور انصار جو تھے وہ ان سے کافی مرغوب تھے کیونکہ علم کے لیے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی بات کے بارے میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہ ان کو کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل جو کہتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہمارے ہاں ہی آئے گا۔ یہ ان کو کمال تھا کہ آئے گا ہمارے پاس، کیونکہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2 رسول ہیں، باقی تمام نبی ہیں اس کے درمیان، رسول یہی 2 ہیں، حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول الی بنی اسرائیل، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے درمیان 1400 سال تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب ان کے ہاں کوئی نبی نہیں تھا، ہر وقت ان کے ہاں نبی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ ابھی ہماری باری ہے، کسی اور کو کیا موقع ملے گا، لیکن اللہ نے ان کو حضرت ابراہیم کی دوسری نسل جو حضرت اسماعیل سے تھی ان میں پیدا کر دیا۔ یہی دکھ جو ہے، یہی جو ایک ان کو نسلی ایک قسم کا تھا نا وہ کہ ہم تو اللہ کے بڑے حبیب ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ میاں نے ہم پہ بڑی، اور اللہ میاں نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ کی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تمہیں پر کی اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، ان کو سب سے بلند رکھا ہے، اور بلند رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ ہے توحید۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اگر بنی اس کا یہودیوں کا ذبح کیا ہوا آپ کے لیے جائز ہے، عیسائیوں کا نہیں۔ عیسائی 3 خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں، یہودی ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جانور ذبح کیا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، کوشر کہتے ہیں اس کو، وہ کھا سکتے ہیں، وہ آپ کا کھا سکتے ہیں۔ یہودی عورت سے شادی بھی کر سکتے ہیں مسلمان، وہ بھی اجازت تھی، آج کل ضرورت نہیں اس کے لیے، پہلے وہ اجازت تھی۔ تو یہ جو توحید کی بات ہے اس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو کافی بلند مرتبہ دیے رکھا ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضور نے آتے ہی بانپ لیا کہ یہ مسلمان جو اوس اور خزرج کے قبیلے کے ہیں یہ ویک ہیں۔ اب جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے مکہ معظمہ سے، وہ تو بالکل بیچارے مخلوق کا حال تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس صرف تن کے کپڑے ہی تھے اور کسی کے پاس تو تھوڑا بہت پیسے ویسے سارے ادھر ہی رہ گئے تھے، مال دولت گھر بار سب کو چھوڑ رہے تھے۔ تو ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں فائنانشلی کافی ویک تھی، اور جو انصار تھے جب ان کا بوجھ ان پر پڑا تو وہاں کی جو معاشی توازن تھا وہ بگڑ گیا، انصار پر بھی دباؤ آ گیا، ان کے لیے بھی وہ جو لیول پہلا مینٹین کر رہے تھے اپنا وہ مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا، میثاق مدینہ، یہودیوں کے ساتھ ایک عہد نامہ کر لیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ مدینہ پہ اگر حملہ ہوگا تو مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس کی عہد شکنی کی، وہ علیحدہ بات ہے، اور بعد میں ان کو سزائیں بھی میری طرح ہوئی، لیکن اس وقت حضور نے ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ مسلمان اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں، آپ ہمارے کام میں دخل نہیں دیں گے، ہمیں تنگ نہیں کریں۔
ان کے ساتھ جو ایک یہودیوں کا وہ تھا معاملہ کہ وہ اگر مخالفت پہ اتر آئے تو زیادہ نقصان نہ بچائے، اس کو اپیرنٹلی حضور نے اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور ادھر مسلمانوں کی ایک حیثیت جو تھی وہ انصار کی، مہاجرین کی ایک حیثیت جو تھی وہ علیحدہ بن گئی، یہ دو بن گئے فریق، ان دونوں کے درمیان حضور نے ایگریمنٹ کر دیا فار دی ٹائم بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا پھر حضور نے یہ کیا کہ 6 مہینے آپ نے لیے اپنی اس معاملات کو سلجھانے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آپ نے بھیجنے شروع کر دیے دستے، جو قریش کے اور ان کے جو جاتے تھے نا قافلے شافلے، اور ان کو سب کو تھوڑا بہت شیئر چلتا کہ مکے والے کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ جو مسلمانوں کے وہاں خاندان رہ گئے تھے ان پر وہ سختی کر سکیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارے قافلے لوٹ لیں گے، مار لیں گے۔ پھر جو سب سے بڑا وہ آتا ہے معاملہ نیکسٹ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ حضور نے کی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور خانہ کعبہ کے پاس حدود حرم میں قتل اور فساد اور لڑائی اور جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ حضور نے حدود حرم کے احترام میں ان کی سخت شرائط جو تھیں وہ بھی قبول کر لی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہودیوں کے اس وقت تک یہودیوں کا نفاق جو تھا وہ کھل چکا تھا، ان کو مدینے سے نکال بھی دیا گیا تھا، قتل بھی کر دیا تھا، وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ تو ایک طرف یہودی مسلمانوں کے پورے خلاف تھے اور ایک طرف قریش والے خلاف تھے، تو دو دشمنوں کے درمیان مدینے کی بستی جو تھی وہ گری ہوئی تھی۔ تو صلح حدیبیہ جو تھی وہ اس لحاظ سے بہت بڑی فتح تھی کہ صلح ہوتی ہے برابر والوں کی، کمزور کی اور طاقتور کی تو صلح نہیں ہوتی۔ انڈیا والے کشمیر میں صلح کرتے ہیں یا اسرائیل فلسطین میں صلح کرتا ہے، وہ صلح نہیں ہوتی، وہ تو ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ صلح ہوتی برابر۔ تو حضور کے ساتھ جب صلح ہوئی ہے، پہلی دفعہ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمان ایک بڑی طاقت ہیں جن کے ساتھ ہم کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہم پہ حملہ نہ کریں، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب جو 10 سال کا وہ صلح نامہ ہو گیا تو قریش کی طرف سے بالکل مسلمان محفوظ ہو گئے، ادھر سے حملے کا خطرہ جاتا رہا۔ اب اس وقت حضور کتنے 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جب آپ حدیبیہ کرنے کے بعد واپس آئے۔ اس کے 2 سال بعد جب صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے تو حضور کتنے صحابہ حضور کا کتنے 10,000 تھے یا زیادہ؟ جی کوئی 14,000 کہتا ہے، کوئی 10,000 کہتا ہے۔ تو حضور ان صحابہ کے ساتھ مطلب اس سے جو ٹائم ملا ہے حضور کو، اس میں مسلمان اس دعوت کو پھیلانے کا موقع زیادہ ملا، اور حضور نے وہ سارے خیبر کے قلعے اس دوران فتح کر لیے، اور یہودیوں کا دور ختم ہو گیا اور فتح مکہ کے بعد ان کا دور بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ سیاسی طور پر بہت ہی، حالانکہ مسلمان اس وقت کافی پریشان تھے کہ ہم اتنا دب کے صلح کیوں کریں، یہ شرط جو ہے ان کی کہ جی مسلمان کوئی وہاں ہو کے چلا جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور مطلب اس میں مسلمانوں کے لیے کافی دباؤ تھا نا کہ ایک بندہ مسلمان ہو کے ان کے ظلم سے تنگ آ کے وہاں پہنچے اور ہم ان کو واپس کر دیں گے۔ تو لیکن حضور نے کہا نہیں کوئی نہیں، صلح کر لو۔ تو اس میں یہ تھا کہ ابو جندل جو تھے وہ سہیل نمرو جس کے ساتھ صلح نامہ ہوا تھا اس کے بیٹے ہی تھے، وہ اسی وقت آ گئے تھے جب لکھی جا رہی تھی۔ تو حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا جی اب کچھ ایگریمنٹ تو ہو گیا، بات چیت تو ہو گئی ہے۔ تو وہ واپس حضور نے کہا آپ صبر کریں، حوصلہ کریں۔ بعد میں وہ پھر آگے مدینہ، تو 2 بندے قریش کے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے وعدے کے مطابق کہا بھائی جاؤ، آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ ایگریمنٹ یہی ہے۔ وہ چل پڑے، انہوں نے راستے میں ایک کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ تو جو سمندر کا علاقہ ہے وہ وہاں سے جدہ سے لے کے مدینے کے پاس سے ہوتا ہوا یہ راستہ تھا وہ جو اختیار کرتے تھے شام کو جانے کے لیے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے، اور شام سے تجارت ہوتی تھی، مین ان کا بزنس جو تھا مکہ والوں کا وہ تجارت تھی۔ تو وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے سمندر کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ پر جا کے رہائش اختیار لی۔ اب یہ تھا کہ جو وہاں سے بھاگتا تھا مسلمان، اس کو پتا تھا کہ مدینے والے تو ہمارے رکھیں گے نہیں، وہ تو واپس کر دیں گے، وہ وہاں ان کے پاس جا کے رہ جائے۔ وہ ایک چھوٹی سی جمعیت بن گئی اور انہوں نے قریش کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو قریش والے خود آئے حضور کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے اب ان کو اپنے پاس رکھ لیں، ان کو وہاں نہ رہنے دیں۔ وہی شرط جو مسلمانوں کے لیے لگتا تھا کہ بڑی ہی ایک کمزوری کی بات ہے، وہی پھر بعد میں انہوں نے منتیں کر کے وہ شرط جو تھی وہ واپس کروائے۔ یہ دوسری حضور کی جو سیاسی معاملات۔ اس کے بعد حضور کے جو معاملات ہیں بطور سپاہ سالار میدان جنگ میں، حضور نے ہر مرحلے پر اس انقلاب کی قیادت خود کی ہے۔ بطور سپاہ سالار حضور نے
جنگ احد میں بھی حضور کے احکامات پر عمل نہیں ہوا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، ورنہ ہر جگہ پر حضور نے اس کو لیڈ کیا۔ تو اس کی آپ اگر پڑھیں ساری کی ساری ہسٹری جتنی بھی ہے کہ مسلمانوں نے وہ جنگیں کیسے جیتی، کس طرح سے مینج کی، تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انہوں نے منیمم لاس سے میکسیمم دفاع جو ہے وہ کیا ہے۔ جنگ خندق میں آپ دیکھ لیں برائے نام نقصان پورا عرب جو ہے وہ چڑھ آیا تھا مسلمانوں پر، اس وقت کچھ 14,000 کے قریب لوگ تھے جو آ گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ جنگ خندق میں مسلمانوں کا برائے نام ہی نقصان ہوا، کوئی ہوا ہی نہیں خاص، محفوظ ہی رہے۔ تو منیمم لاس سے حضور نے اس کو، اور حضور کی جنگ کے بارے میں بہت سی چیزیں میں حضور کہہ رہے جنگ جو ہے ایک مکر ہے، ایک دھوکہ ہے، اپنے دشمن کو دھوکہ دینا ہے۔ حضور کا یہ تھا کہ جب وہ شمال کی طرف انہوں نے جانا ہوتا نا حملہ کرنے کے تو جنوب کے حالات دریافت کرتے تھے، عام لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادھر کو جائیں گے، لیکن اصل جو منصوبہ تھا وہ خفیہ رکھتے تھے جنگ کا۔ تو یہ بطور سپہ سالار کی جو ہے عظمت، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی اس سے بہتر جو ہے وہ سلسلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر تنظیم جو آپ نے قائم کی، اس تنظیم کو آپ نے کس طرح سے چلایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے سے، ہر معاملے میں حضور نے مشورہ کیا۔ وہ ایک مجلس شورا بنانے کی جو عادت جو بعد میں جو بنائی حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے جو مجلس شورا بنائی تھی، اس کا حضور نے وہ جو تھا بنیاد وہ رکھ دی کہ اس طرح مشورہ کر کے آپ نے سارے عمل کرنے ہیں۔ اور اس میں مشورے میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ضروری نہیں کہ حضور نے اپنی رائے جو ہے وہ ان کے اوپر ٹھونسی ہو، بلکہ بہت دفعہ ان کی رائے جو ہے وہ بھی مان لی ہے۔ جیسے جنگ احد میں حضور کی رائے تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے دفاع کریں گے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں کہ باہر نکل کے جنگ کریں گے، تو حضور نے ان کی رائے جو تھی اس کو مان لیا۔ مشورے کے ساتھ آپ نے سارے کام جو ہے کیے۔ اور سب سے بڑی بات جو تو ٹائم تو شارٹ ہی ہوتا ہوگا، وہ یہ ہے کہ حضور نے رہبر